کہ ہم قرآن و حدیث پیش کرتے ہیں، اور دھوکہ یہ دیا جا رہا ہے کہ جی قرآن کہتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے چپ رہو۔ مجھے بتائیے کیا ظہر میں امام کی قرات تم سنتے ہو؟ قاری صاحب آپ اور ظہر میں مقتدی کو پڑھنے دیتے ہو؟ جو فاتحہ کے لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، پھر ہمارا موقف آپ جائے نے گا کیسے؟ فاتحہ میں مسئلہ آپ سے عرض کروں گا۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون۔ اب ہوگا استمعوا، جب سنو خاموش رہو، وانصتوا نہ سنو تب بھی خاموش رہو۔ استمعوا صلوات جہریہ میں اور انصتوا صلوات سریہ میں۔ استمعوا وانصتوا وقت قراءت القرآن، قرآن کے وقت میں بھی تمہیں خاموش ہونا، چاہے سنو یا نہ سنو۔ استمعوا کا تعلق سننے سے جہریہ سے، اور انصتوا کا تعلق صلوات سریہ سے۔ استمعوا وانصتوا وقت قراءت القرآن، بولو وقت، اور وقت کون سا ہے؟ امام نے جب اللہ آپ کا بھلا کر اللہ اکبر کہا، ہاتھ باندھا، تو اب پاپڑے نہیں بیچے گا، یہ وقت ہے پڑھنے کا، اس وقت خاموش رہو، چاہے سنو یا نہ سنو۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ یہ ہے، یہ وہ جادو ہے کہ کوئی ماں کا لال اس کو توڑ نہیں سکے گا۔ اس لیے بیوقوف بنا کر کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی جب سنیں گے تو ہم، جب سنیں گے نہیں تو کیا؟ تو سننے کے وہ تو صلوات جہری میں استمی ہوئے، اور انصتو کا تعلق صلوات سریہ سے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ ہو گیا ملنگو؟ اور صحیح قول یہی ہے، قول صحیح بھی یہی ہے کہ کیا؟ کہ اذا کا عامل جو ہے نا جزا ہے۔ انما قالوا انما نحن مصلحون وقت القول لهم لا تفسدوا في الارض، جب لا تفسدوا في الارض ان سے کہا جاتا ہے، اس وقت کہتے ہیں کہ انما نحن مصلحون، قالوا انما نحن مصلحون وقت القول لهم لا تفسدوا في الارض، سمجھے؟ استمعوا وانصتوا وقت قراءت القرآن، بولو استمعوا وانصتوا وقت قراءت القرآن، اور یہ تاسیس ہے۔ استمعوا یتعلق بصلوات الجہریت، وانصتوا یتعلق بصلوات السریت، صلوات سریہ۔ آپ کو قرآن پڑھتے وقت جو وقت ہے اس وقت میں خاموش ہونا، وقت وہی ہے جب امام نے ہاتھ باندھا، تو اب یہ نہیں کہے گا کہ میں منظور احمد والد نیک محمد قوم شیخ اللہ کا حاجی جمعہ خان زرچین کی رہنے والا، یہ نہیں پڑھے گا، بلکہ اب قرآن پڑھے گا۔ آڑے سمجھ میں نہیں ہے؟ یہ جی یہ مسئلہ بالکل۔ اس لیے حضرت اقدس شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تنوع العبادات، وہ ملتی نہیں ہے، میں نے اس کا فوٹو کاپی کیا، 1417 میں میرے پاس ہوگی وہ۔ حضرت اقدس نے لکھا ہے کہ سب سے اس سلسلے میں اللہ آپ کا بھلا کرے، جو لوگ قرات خلف الامام کے قائل نہیں ہے، فاتحہ خلف الامام کے قائل نہیں ہے، ان کے پاس قرآن ہے، اور جن کے پاس دوسروں کے پاس احادیث صحیح ہے لیکن وہ معلول ہے، اس قرآن کے مقابلے میں وہ چلیں گے نہیں، سمجھے؟ اس لیے حضرت ابو ہریرہ جیسے عظیم انسان، وہ بھی کہ قرآن جب پڑھا جائے تو پھر خاموش، اس وقت کیا پڑھو گے؟ شاگرد نے وہ کہا کہ کیا کروں جب امام کے پیچھے ہوں، تو میں کیا کروں، کہاں پڑھوں، امام پڑھ رہا ہے، اس کو نہ سنوں، سمجھے بھائی؟ تو حضرت اقدس ابو ہریرہ نے فرمایا اقرا بہا فی نفسک یا فارسی، بولو اقرا بہا فی نفسک، دلی دل میں، وہ دلی دل میں پڑھنا ہی نہیں ہوتا، جو دل میں ہوتا ہے وہ پڑھنا نہیں ہے، جو پڑھنا ہے وہ دل والا نہیں۔ اس لیے اس وقت خاموش رہو، ترجمہ سوچتے رہو، یہ اقرا بہا فی نفسک، دلی دل میں اس کو پڑھو۔ اور امام ترمذی نے آگے کہا یتبع سکتات الامام، امام کے سختوں میں پڑھے گا، امام کہ الحمدللہ رب العالمین، مقتدی کہیں گے الحمدللہ رب العالمین، امام کہے گا الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط المستقيم، یتبع سکتات الامام۔ اب اس کا مطلب سورہ فاتح واجب ہے، اور سورہ فاتح واجب موقوف ہے کس پر؟ بولو سکتات پر، لہذا سکتات امام پر سکتہ ہر آیت پر ٹھہرنا واجب ہوگا، یہ کسی کا بھی مذہب نہیں ہے۔ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، بولو۔ اس لیے یہ جماعتیں حیران ہیں آج تک، سعودی والے، ہم نے بھی ایک زمانے سے ہم حج کر رہے ہیں،
20-25 سال سے ہم حج پہ جا رہے، یہ بدعت نہیں تھی، اب شروع کر دیا ہے سلفیہ نے، جھوٹ بول 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 کر کے آج امام اتنا طویل سکتہ کرتا ہے، خدا کی قسم کسی بھی حدیث میں نہیں ہے، نہ حدیث صحیح میں ہے نہ ضعیف میں، اتنا طویل سکتہ کرتا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے خود دیکھا کہ کتنے مرتبہ حذیفی میں نے 3 مرتبہ الحمد پڑھا، پھر اس کے بعد سورت شروع کرتا، سمجھے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ٹھیک ہے، کرو۔ الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین آمین۔ والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود۔ سمجھتا ہے؟ پھر وہ جا کر کے شروع کرتا ہے 3 مرتبہ تکڑا آدمی اگر پڑھے اور کتنا اس کو سختہ کرے تو نوجوان تو جلدی پڑھیں گے اور بوڑھے اس وقت تک اس کو ٹھہرنا چاہیے، اس وقت تک وہ ٹھہرے گا جب تک کہ بوڑھا اپنا یہ سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ اور جب وہ سورہ فاتحہ پورے کرے سارے کے سارے تو پھر پیچھے سے قمیص اس کے کھینچے، ہلڑے پلنڑ آنے ایسا فارغ دی چکا ہوں، سمجھے بھائی جان؟ چلو آگے، ہم فارغ ہو چکے۔ اس لیے کمال یہ ہے، میں نے عرض کیا پٹھانے کا پڑھ کلمہ، اس نے کہا کہ مجھے نہیں آتا، کہا پڑھ، کہا کہ چلو سکھاؤ، تو پٹھان نے غریب نے کہا ہائے افسوس مجھے کلمہ آتا، آج ایک میرے ہاتھ پہ مسلمان ہوتا۔ کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ کس جگہ پڑھنا ہے، کہیں یتبع سکتات الامام اور کہیں آخر میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اور کہیں کیا ہے، سمجھے؟ اور امام اگر بلوچ ہوگا یا پٹھان ہوگا یا سندھی امام ہوگا تو پھر کیا پڑھیں گے آپ؟ کہاں سکتہ کرے گا وہ ظالم؟ تو شروع گئے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس نے کوئی سکتہ نہیں کیا، صرف آمین کا سکتہ کیا ہے، سمجھے؟ تو پھر امام پر سکتہ لازم ہوگا، واجب ہوگا، ما یتوقف علیہ الواجب فہو واجب۔ اس لیے اس مذہب کا پڑھو، کہاں پڑھیں اس کا کوئی پتہ نہیں، کہا پڑھو، سمجھتا ہے؟ آج تک دنیا میں کہیں بھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی اہل حدیث نے لکھ کر، اہل حدیث تو ہم ہیں الحمدللہ، اہل حدیث حضرت اقدس مولانا سلیم اللہ خان ہیں، قربان جاؤں تیرے قبر پہ، سبحان اللہ۔ 100 سال گزرنے کے بعد بھی اسپتال میں مولوی صاحب غنودگی طاری ہوگی، اچانک آنکھیں کھل گئی، کہنے لگے کدھر تم لوگوں نے مجھے لایا، لے جاؤ مجھے بخاری میرے سامنے رکھو، میرے بخاری کا کیا ہوگا، سمجھے میں لوگوں؟ سبحان اللہ، یہ لوگ ہیں۔ اہل حدیث تو سلیم اللہ ہے، اہل حدیث تو انور شاہ کشمیری ہے، اہل حدیث تو حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، اہل حدیث تو حضرت اقدس امام اہل سنت مولانا سرفراز خان ہے، مولانا عبدالحق ہے، یہ لوگ اہل حدیث ہیں، ہم اہل حدیث نہیں ہیں، سمجھے؟ تم ہماری ان بکواسات کو تو کچھ بھی کرو لیکن ہم اہل حدیث ہیں، صبح سے لے کر کے شام تک بیٹھتے ہیں مولوی صاحب۔ میں جس دن ان دنوں میں جیسے پڑھا رہا ہوں، آپ دیکھیں میں ترکیب بھی کر رہا ہوں، ترجمہ بھی پڑھا رہا ہوں، آپ کے مفسرین ابھی 3 گھنٹے پڑھاتے ہیں، شان نزول پڑھا کر کے وہ 15 پڑھا، انشاءاللہ آگے 10 پارہ کریں گے، سمجھے؟ اس لیے کہ اس پہ ورم آتا ہے، اس پہ ورم آتا،
سمجھے؟ ہم لوگ اہل حدیث نہیں ہے کہ صبح سے لے کر کے شام تک بخاری مکمل پڑھا ہے، ترمذی مکمل پڑھا ہے، ابو داؤد پڑھا ہے، نسائی پڑھا ہے، مشکات پڑھا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، مدرسے چندہ بھی کرے، تقریر بھی کرے، یہ کرے. اہل حدیث ہم نہیں ہے. تو ہے الو کا پٹا، یہ اہل حدیث نہیں ہے. یہ تمہاری غلطی ہے آپ لوگوں کی، یہ اہل حدیث نہیں ہے. سمجھ شریف میں کہ اہل حدیث وہ ہے کہ جن کا اوڑھنا بچھونا وہ کیا ہے؟ حدیث ہے، حدیث رسول ہے. یہ اہل حدیث نہیں ہے. حدیث کی عبارت ہی غلط پڑھتے ہیں. سمجھے بولوں گا؟ اس لیے کرے فقض مان تقاض کرتے رہو. لیکن اس قسم کے میں نے عرض کیا کہ سکتہ طویلہ کہیں قرآن و سنت میں نہیں ہے. اس لیے دوستوں سے گزارش ہے، آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ بہت خطرناک ہے یہ اذا. ان شک کے لیے آتا ہے اور اذا یقین کے لیے آتا ہے. انا ان شککت وجدتمونی جازما، انا ان شککت وجدتمونی جازما واذا جزمت فانی لم اجزمی. انا ان شککت، اگر میں شک میں ہوں، فجدتمونی جازما، مجھے دیکھو کہ میں جزم دیتا ہوں، یعنی ان جزم دیتا ہے مضارع کو. وَإِذَا جَزَمْتُ، لیکن بات پکی ہو جائے اور اذا جہاں پر آ جائے فَإِنِّي لَمْ أَجْزِمِ، وہ مضارع کو جزم نہیں دے گا. انا ان شککت وجدتمونی جازما وَإِذَا جَزَمْتُ فَإِنِّي لَمْ أَجْزِمِ. اڑے کچھ پہلے پڑھا اے جی حروف جوازم. جو علم صرف میں خواندم ہمیں گفتم ز درد دل کہ ہجرت حرف جازم است قلبم فعل مجزوم است. بے ذوق کو اٹھا کر کے اس کے گلے میں رسی ڈالو، گھسیٹو اس کو. سمجھے؟ بے ذوق لوگوں کے سامنے ان کا ترجمہ کی ضرورت بھی نہیں ہے، خواہ. اڑے مسئلہ سمجھ میں آیا مولانا؟ یہ اس کا خیال کر لینا مولانا. مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ کسی بھی ناگہانی کی صورت میں آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت مل سکے.